السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ حاضر ہیں. شیخ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی جو گفتگو ہونے جا رہی ہے اس گفتگو کو ہمارے لیے اور آپ تمام کے لیے مفید بنائے. شیخ آپ کا خیر مقدم ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے. شیخ ہم لوگ تاریخ سے متعلق لگاتار گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے تاریخ کے عام موضوع پہ گفتگو کی تھی کہ تاریخ کس کو کہتے ہیں، تاریخ کے کتنے محور ہیں، ان پہ ہم لوگوں نے بات کی تھی. تاریخ کو، عام انسانی تاریخ کو کتنے خانوں میں بانٹ کر دیکھا گیا ہے، وہ تمام ایشوز پہ ہم لوگوں نے بات کی تھی. آج شیخ ہم لوگ اسلامی تاریخ پہ، اسلامک ہسٹری پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور جب ہم اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے شیخ کہ عام انسانی تاریخ میں جب اسلامی تاریخ بولا جاتا ہے، جب ہم بولتے ہیں اسلامی تاریخ، جب یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور خاص طور پر مدینہ ہجرت ہوئی 622 عیسوی میں، تو اس کے بعد یعنی جو مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد پھر چاردانگ عالم میں جو اسلام کی اشاعت ہوئی، اور ایک صدی کے اندر چین سے لے کر کے اور اسپین تک تقریباً اسلام کی اشاعت ہوئی فتوحات کے ذریعے، اور مختلف جو تجار تھے وہ جاتے تھے ان کے ذریعے. تو اور پھر اس کا جو اثر ہوا مختلف ممالک، مختلف اجناس، مختلف مذہب والے لوگوں پر اور مختلف اقوام پر. تو اسلام کے پھیلنے کی تاریخ، اسلام کے جو اثرات ہوئے مختلف علاقوں اور ممالک پر، اور اسلام نے جو مختلف علوم، فنون اور افکار اور نظریات کے اندر جو انقلاب پیدا کیا، اور مفید انقلاب جو انسانیت کے فائدے کی تھی، تو یہ مراد ہوتا ہے. اور اس کی ابتدا جیسا کہ میں نے کہا کہ 622 سے ہوتی ہے، اور وہ اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں مد و جزر ہوتا رہا. انشاءاللہ اس کا ذکر ہم لوگ کریں گے. گویا کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت نمودار ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہوتی ہے، اور جتنے واقعات اس کے بعد رونما ہو رہے ہیں مسلمانوں سے جڑے ہوئے، وہ تاریخ کا مواد بنتے ہیں. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی. تو شیخ اگرچہ بطور استدراک ایک بات میں کہوں کہ دراصل یعنی اس دین اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے یقیناً اسی لیے، بلکہ بعض لوگوں نے، ایک صاحب ہیں احمد معمور العسیری، انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے موجز التاریخ الاسلامی کے نام سے، من عہد آدم و الی الآن. اس نے 1417 ہجری میں یہ کتاب لکھی ہے. بالکل. تو اس نے آدم علیہ السلام سے اور سارے جو مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے ساتھ جو پیش آیا، اور تو دراصل اسلام اس عام مفہوم میں تو سب کو شامل ہے، لیکن خاص مفہوم میں یعنی خاتم النبیین کی بعثت کے بعد جو تاریخ ہے اسی کی طرف ذہن عام طور پر خاص طور سے تب جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے باضابطہ عیسائی کہلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ظاہر یہودی کہلاتے ہیں، اور دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہیں. تو اس تناظر میں جب اسلامی تاریخ ہم بولتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا زمانہ لیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں سے جڑے ہوئے واقعات اس میں آتے ہیں. الحمدللہ. تو شیخ گویا کہ ہم جب اسلامی تاریخ پہ بات کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروعات اس کی مانتے ہیں اور اس کی شروعات ہوتی ہے. شیخ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلامی تاریخ ہے جس کی شروعات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اس تاریخ کو کتنے خانوں میں بانٹ کر دیکھا گیا، اس کی کتنی قسمیں بنائی لوگوں نے، کن کن عہدوں تک بانٹا اس کو، اور کس طرح سے اس کو دیکھا گیا ہے؟ اس کی جو مشہور تقسیم ہے جو اکثر مورخین جس کے مطابق، وہ ہے تاریخی تقسیم. جی. تو تاریخی تقسیم وہ اس طرح سے مختلف اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں. مد و جزر کے اعتبار سے، ترقی اور انحطاط کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں، تاریخی اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، مختلف ملکوں اور علاقوں کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب اس پر آئیں گے. لیکن ایک تاریخی تقسیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اور اب تک پر محیط ہے، وہ یہ ہے کہ عہد نبوی پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عہد نبوی، ہاں جی، تو وہ سن 11 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے. سن 11 ہجری میں اختتام کو. جی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد خلافت راشدہ سن 11 سے لے کر کے اور 41 ہجری تک. جی. تو یہ عہد خلافت راشدہ 30 سال خلافت راشدہ، خلفائے راشدہ. خلافت راشدہ کے بعد اموی دور. تو 41 سے لے کر کے اور 132 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا ہے. یہاں تک کہ
خلافت امویہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور عباسی دور شروع ہوتا ہے. جی 132 سے جو شروع ہوتا ہے عباسی دور، وہ ایک 656 ہجری تک جب تاتاریوں نے پھر بغداد میں تباہی مچائی اور بالکل خلافت کیا پورا سارا سمجھیے کہ اسلامی تہذیب اور تمدن، ان کے جتنے علوم فنون جتنا کچھ ذخیرہ تھا سب برباد کر دیا. جی اس لیے کہ تاتاری ادھر بھی نکلے اس طرف سارے ملک اور ان کے ساری تہذیبوں کو بالکل تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا. جی یہاں تک کہ 3 سال تک یہ حال تھا کہ اس خلافت کے نام پر یا اسلامی خلیفہ کے نام پر کوئی آدمی نہیں تھا. جی سن 656 سے لے کر کے 659 تک. اور ان کے عزائم اتنے بلند تھے ان تاتاریوں کے کہ وہ پھر اس کے بعد چاہتے تھے کہ پورے مصر اور شام اور آگے کے علاقے تک جاتے، کہ 2 سال کے اندر ہی اندر 656 کے بعد 658 میں ان کو بہت ہی ناقابل تصور شکست ہوئی. ایک سلطان مظفر قدس کے نام سے تھا، اس نے مارکہ عین جالوت 658 ہجری میں رمضان میں 25 رمضان کو اسے ایسی شکست ہوئی کہ اس کے بعد ان کے عزائم بالکل ہی ختم ہو گئے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ ختم ہو گیا. اور اس کے 1 سال کے بعد 659 میں پھر مصر میں ممالک کی حکومت تھی، خاندان غلامہ تھا. تو ان لوگوں نے ایک عباسی ایک شخص کو خلیفہ بنا دیا. وہ خلیفہ ویسے نام ہی کا خلیفہ تھا، اصل حکومت ان ممالک کی تھی. تو وہ 659 میں اس کو خلیفہ قائم. ہاں، تو ممالک کی حکومت ایک طرح سے یا ممالک کی خلافت 656 میں جو عباسی خلافت ختم اس کے 3 سال کے بعد 3 سال بعد 659 میں 659 میں مصر میں. ہاں مصر میں. اور یہ سلسلہ 659 سے جو شروع ہوتا ہے تو 923 تک یہاں تک عثمانی جو حکمران ترک وہ اوورکم کرتے ہیں. ہاں وہ آتے ہیں. تو انہوں نے پھر ممالک کا سلسلہ ختم کیا اور پھر خلافت کا سلسلہ منتقل کر کے وہ استنبول یا ترکی کی طرف لے گئے. اور یہ 923 سے لے کر کے 1343 تک جب خلافت کا نظام ختم ہو گیا، نظام بلکہ الغائے خلافت کا اعلان خود کیا کمال اتا ترک نے. اور پھر ترکی جدید لبرل اور علمانی 1924 میں. ہاں 1924. ہم توجہ ہجری تاریخوں پر اس لیے دیتے ہیں کہ دراصل ہم جب لکھتے ہیں ہجری تاریخ تو ہم نہیں لکھتے، جب عیسوی لکھیں گے تب عین لکھتے ہیں، اس لیے وہ ہماری تاریخ نہیں. تو اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ہجری میں ہم ذکر کر سکتے ہیں عیسوی بھی. جی بالکل، پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب ہیں جن کو سمجھنے میں آسانی. بہرحال تو اس طرح سے خلافت کا نظام ختم ہو جاتا ہے اور ہم جدید دور میں داخل ہو جاتے ہیں. اس جدید دور میں پھر اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم وغیرہ پیش آئے اور مسلمانوں پر، بلکہ اس دور سے پہلے ہی یعنی 100 سال 150 سال سے مختلف ممالک پر انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے اور اٹالین لوگوں نے، ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا. استعمار کا جو زمانہ تھا تو ایک طرح سے پھر وہاں ہر جگہ لوگ غلام تھے. پھر آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں ہر جگہ، تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اس طرح سے الگ الگ مختلف ممالک نے آزادی حاصل کی. مسلم ممالک نے پھر حد بندیاں ہوئیں مختلف ممالک کی، اسٹیٹ نیشن کا دور. ہاں تو ایک ایک ملک ٹکڑے 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 ہو کر کے اس طرح سے منتشر ہوگا. ورنہ جب تک خلافت کا نظام تھا تو اس وقت تک اس ایک خلیفہ کے انڈر میں وہ سارے ممالک تھے. اگرچہ بعد میں دور زوال یا ضعف میں یہ ہوا کہ اتنے حصے پر چونکہ کنٹرول خلیفہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے الگ الگ مختلف مختار حکومتیں قائم ہو گئی مختلف علاقوں میں. ہاں یہ 3ری صدی ہجری سے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس کے ضعف کے اسباب کی طرف انشاءاللہ ہم لوگ تو یہ مجموعی طور پر اس طرح سے ہم تقسیم کرتے ہیں. اور دور جدید میں پھر جو آج تک کے یہ سلسلہ جاری. تو شیخ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ 11 ہجری کو ختم ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ 40 ہجری تک جاتا ہے، 41 ہجری تک. وہاں سے پھر خلافت بنی امیہ کی شروعات ہوتی ہے اور 132 ہجری تک آتی ہے. وہاں سے خلافت بنی عباسیہ کی شروعات ہوتی ہے اور وہ 656 ہجری تک آتی ہے. 3 سال تک مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے باضابطہ. پھر 659 ہجری میں وہ مطلب ممالک کی ان کی حکومت قائم ہوتی ہے. اچھا یہی لوگ یہ کچھ اور نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یہ ممالک کے مملوکی وغیرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو یہ 923 تک چلتی ہے ان کی حکومت. پھر یہ عثمانی ان کو اوور کم کرتے ہیں اور وہاں سے عثمانی خلافت کا باضابطہ آغاز ہوتا ہے. اور 1924 یعنی 1343 ہجری تک یہ خلافت چلتی ہے. شیخ اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک سوال آ رہا ہے
کہ یہ جو خطہ ہے حجاز کا، اس کے بارے میں ایک بات عام مشہور ہے کہ یہ کبھی مطلب کالونی بن کر کے نہیں رہا، اس پہ غلام مطلب کیا کہتے ہیں یہ خطہ غلام نہیں رہا. تو یہ جو 1924 تک یا اس کے بعد کا جو دور ہے وہ کس طرح سے رہا؟ جب بہت سارے مسلم ممالک بھی مستعمر ہوئے ان کے اوپر، یعنی سارے ممالک تقریباً یا تو انگریزوں یا فرانسیسی یا ڈچ یا ان لوگوں کے انڈر میں تھے، مگر یہ خطہ چونکہ بے آب و گیا تھا سب سے پہلی بات. دوسرے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس علاقے کو ایسا بنایا تھا کہ دوسرے ان لوگوں کی دلچسپیاں نہیں ہو سکتی. تو بعد میں چونکہ تیل کا انکشاف ہوا اور دوسرے امور میں اس لیے لوگوں کو رغبت ہوئی. تو 1924 تک یہ صورتحال تھی. اس وقت اگر آپ تاریخ پڑھیں وہ بھی فترہ بہت ہی اہم ہے. اس وقت ان لوگوں نے یعنی یورپین لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں اور جو سب بے نقاب ہو گئی ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ خلافت کا جو خاتمہ ہے دراصل اس کے پیچھے انہی کی کوششوں کو دخل. انہوں نے سب سے پہلے تو ترکی کے اندر خود ایک گروپ پیدا کیا کہ یہ کیا یہ پرانا نظام ہم لے کر کے چل رہے ہیں اور اس میں دقیانوسی تصورات ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں ترکی کو جدید ترکی بنانا چاہیے. اس میں مختلف طرح کے اسلحے اور دوسرے مختلف فنون اور ٹیکنالوجی وغیرہ سے استفادہ کرنا چاہیے اور ہمیں یورپ کی تقلید کرنی چاہیے. چنانچہ وہ مشہور تاریخ ہے ان کی، یہاں تک کہ اس کا نتیجہ نکلا کہ خلیفہ کو معزول کر دیا گیا اور ترکی آزاد. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پھر ترکوں اور عربوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے عربوں کو یہ احساس دلایا کہ ترک لوگ تمہارے اوپر حکمراں ہیں. یعنی خلافت کو وہ اسی طرح استعمار کی طرح کا تصور کرتے تھے کہ ہم ہی کیا حکومت تم لوگوں پر یا دوسرے ممالک کر رہے ہیں. یہ ترک جو ہیں یہ بھی تو تم کو غلام بنائیں گے سیریا میں، مصر میں اور دوسرے سارے ممالک میں جہاں بھی ان کا بست و سیطرہ تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ان کو یہ احساس دلایا. تو ان عربوں کے اندر یہ احساس دلایا کہ تم لوگ آزادی حاصل کرو. چنانچہ سیریا کے اندر اور عراق کے اندر، حجاز کے اندر، ہر جگہ یہاں آزادی کی تحریک چلو. اس میں ایک بہت مشہور آدمی ہے لارنس. اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. وہ بلکہ یہاں ان بدوؤں کے ساتھ انہیں کی طرح رہتا تھا، انہیں کے ساتھ سوتا تھا. ان کو بہت سی ترکیبیں سجھائی اس نے کیسے اس کا سلسلہ منقطع کرو. یعنی اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے اس کی. چھوٹی سی مثال یہ کہ ریلوے لائن استنبول سے مدینہ تک بچھی ہوئی تھی، ابھی تک اس کے آثار موجود. جی. اس نے ان لوگوں کو بھڑکایا جب ترکوں کے خلاف یا عثمانی خلافت کے خلاف، تو ان عربوں کے ذریعے ہی وہ ریلوے لائن کو ہر جگہ سے اکھاڑ کر کے بالکل یہاں کا سلسلہ وہاں سے منقطع کرتے تاکہ وہ آ کر کے پھر یہاں کسی طرح نہ کر سکیں اور کسی طرح سے فوجی طور پر یا رسد پہنچا کر کے مدد نہ کر سکیں. یعنی ایک مثال چھوٹی سی ہے. اور ان کو یہ احساس یہ دلایا کہ عراق میں، شام میں اور خود جزیرہ عرب میں جو اس وقت شریف خاندان کی حکومت تھی، ان لوگوں کو یہ کہ ہم یہ ترکوں سے ان کو آزاد کریں گے اور دوسرا ہے کہ تمہیں ہم یہ سہولت دیں گے وہ سہولت دیں گے. بہت سے طرح طرح کے خواب دکھائے ان کو. جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے ان کو کاٹنے میں اور ان کے وہاں الغائے خلافت میں بھی کامیاب ہو گئے، اب اس کا پھر حصہ بکھرا کر لیا انہوں نے. عراق انگریزوں کے حصے میں آ گیا، سیریا کے کئی ٹکڑے کر لیے، وہ فرانسیسیوں کے حصے میں کچھ ٹکڑے چلے گئے. اور یہ جو تھے یہ تحت انتداب تھے، یعنی شریف خاندان کے لوگ، اور یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے معید ہیں وہ انگریز. تحت انتداب جب بولتے ہیں سب تحت انتداب کا مطلب کہ ہماری حفاظت میں آپ ہیں، اچھا ہمارے کنٹرول میں آپ ہیں اور آپ ہیں خود مختار، لیکن یہ کہ ہمارے پالیسیوں کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، یہ مطلب. جی. تو اس طرح سے ان کو بیوقوف بنا کر کے پھر سارا تقریباً مستعمر بنا لیا ان کے حصے کو. تو یہ ایک اتنی المناک داستان ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ ابھی 100 سال پہلے ہم لوگ کتنا بیوقوف بنے اور کتنا بیوقوف بنائے گئے. اور کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہتر توفیق دے. تو شیخ یہ تو ایک زمانی ترتیب ہے، ترتیب ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کی، جس میں اسلامی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے. دوسرے اور کن زاویوں سے اسلامی تاریخ کو کئی زاویے سے سب سے اہم جو ہے، یعنی یہ تو زمانی ترتیب تو تاریخی ترتیب ہے اور زمان و مکان سے آدمی آزاد نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو اہم پہلو ہے ہر حکومت یا ہر خلافت میں، اس میں قوت کا پہلو کیا تھا، ضعف کا پہلو کیا تھا، اور کب تک قوت رہی مسلمانوں کے پاس اور خود مختار وہ خلیفہ ہوتے تھے اور ان کے ذریعے اسلام کی نشر و اشاعت کا کام، علوم فنون کی ترقی کا کام ہوا اور انسانیت کے فائدے کے لیے جو مختلف چیزیں تھیں وہ ہوئیں.
یہ دیکھنے کی اصل چیز ہے. تو اب اگر ہم مثلا عمومی خلافت کے آخر تک آئیں 132 ہجری تک، تو اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے زمانے تک دراصل یہ سارے فتوحات کا جو سلسلہ ہے مشرق و مغرب میں آپ دیکھتے ہیں، وہاں بر صغیر میں ہندوستان تک پہنچ گئے اور ادھر بالکل تاریخ میں زیادہ بالکل اندلس میں اسپین میں گھس گئے، یہ عمومی دور میں ہوئے. یعنی ایک طرح سے امتداد یا اسلام کی اشاعت یا پھیلاؤ فتوحات کے ذریعے جو سلسلہ ہے عمومی دور کے آخر تک ہے. عمومی دور کے بعد جب عباسی دور آتا ہے تو یہ امتداد کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. عباسی دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ قائم نہیں رہا جو عمومی دور میں ایسے بس کسی کی سرکوبی کے لیے کہیں کسی جگہ ٹھیک ہے کوئی فوج بھیجی گئی، لیکن یہ کہ اسلام کی اشاعت کے لیے یا مختلف ممالک تک گویا اسلام کا راستہ صاف کرنے کے لیے جو جاتے تھے سارے وہ بڑے بڑے جو فاتحین تھے وہ سلسلہ منقطع ہے. لیکن دوسرے ناحیے سے یہ ہے کہ ایک طرح سے استقرار چونکہ آ گیا عباسی دور کے بعد، اور 100 سال تک تقریباً 132 سے لے کر کے 232 تک 100 سال ان کے عروج کا زمانہ تھا. عباسیوں کے عروج کا زمانہ. خود مختار خلیفہ تھے وہ، ان کے یہاں سارے علوم فنون سے دلچسپی تھی، بڑے بڑے لوگ انہوں نے بغداد کو اپنا مرکز خلافت بنایا تھا دمشق کے بجائے، اور وہاں سارے مختلف ممالک کے مختلف مذہب کے لوگ مختلف علوم فنون سے دلچسپی رکھنے والے، حتیٰ کہ بر صغیر کے لوگ بھی وہاں تھے، چین سے بھی لوگ آتے تھے اور مختلف جگہ سے. تو ایک طرح سے بہت بڑا مرکز انہوں نے بغداد کو بنایا، اور وہاں دوسرے حتیٰ کہ یورپ کے جو یونان کے سب فلسفہ اور علم کلام منطق وغیرہ کی چیزیں تھیں ان کے ترجمے کرانے تو دارالحکمت قائم ہوا وغیرہ وغیرہ. ان کے منصور، اس کے بعد پھر ہارون رشید، اس کے بعد پھر مامون تک تقریباً یہ عروج رہا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عباسی حکمرانوں نے، چونکہ ان کی رشتہ داری تھی ترک غلاموں سے، تو ان کو پھر بہت زیادہ بڑھاوا دیا، اور یہاں تک کہ وہ سب حکومت کے نظم و نسق پر قابض ہو گئے. برام کا نہیں برامکا نہیں، برامکا کی بات ہوتی ہے. ہاں برامکا بھی تقریباً ان میں سے ایک عنصر تھا، لیکن برامکا کے اصل ترک نہیں. تو ان ترکوں نے پھر 132 ہجری کے بعد تقریباً سارا جو ہے حکومت کے جتنے مناصب اور عمل دخل ہے وہ سب اپنے ہاتھ میں لے لیا. فوج چونکہ انہیں کی تھی تو خلیفہ نام کا ہو گیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 100 سال تک تقریباً، یعنی 232 کے بعد سے لے کر کے 334 تک تقریباً یہ سلسلہ چلا. 334 کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس کے مقابلے میں ایرانی یا فارسی عنصر آل بوئہ، یا ان کو دیلمی بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایرانی تھے، تو وہ آل بوئہ یا بوئہیوں کی کا عمل دخل بڑھ گیا. ترکوں کو ہٹا کر کے ان کا عمل دخل بڑھ گیا. اب ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد پھر شیعہ مذہب کی اشاعت ہے مثلا، یا ایرانی تہذیب و ثقافت کی نشر و اشاعت کا کام ہے. یہ گویا 34 صدی ہجری کے عباسی دور خلافت میں، عباسی دور خلافت. یعنی خلیفہ جو ہے عباسی وہ نام کا ہوتا تھا، ان کو جس کو چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے، دوسرے کو نصب کر دیتے تھے. یعنی ایسے ایسے واقعات ہیں کہ یعنی ان کی تفصیل میں اگر جائیں تو بہت خامخواہ وقت ضائع ہوگا اس میں. یعنی وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. تو بوئہین جب آئے ان کے دور میں بھی تقریباً خلیفہ کا، یعنی وہ تقریباً معطل منصوب تھا. بوئہیوں نے پھر 100 سال تقریباً 447 ہجری تک تقریباً بوئہیوں کے ہاتھ میں 100 سال. اس کے بعد تیسرا عنصر آیا وہ سلجوقیوں کا. سلجوقیوں نے یہ کیا کہ بوئہیوں کے اثر سے جو شیعہ مذہب کے اثرات پھیلے تھے پورے، اور ہر جگہ وہ چاہتے تھے، اور اس طرح سے ایک طرح سے شیعہ سنی کانفلکٹ پیدا ہو گیا تھا، اور ہر جگہ وہ زبردستی اس کی اشاعت کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان لوگوں نے، سلجوقیوں نے یہ کیا کہ خلافت عباسیہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور ان کا مقابلہ کیا، ان کے اثرات ختم کرنے کی کوشش کی، خلیفہ کو مضبوط کرنے خلیفہ کو مضبوط کی. اس لیے خلیفہ جو ہے ریپرزینٹ کرتا تھا اہل سنت کو یا عام مسلمانوں کو. تو ایک طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا، تبھی خلافت عباسیہ قائم رہی. لیکن پھر اس کے بعد وہ تقریباً یعنی 200 سال بھی نہیں گزرے ہیں. 200 سال کے بعد بھی جو تاتاریوں کا حملہ ہوا ہے، وہ جو چنگیز خان کے حملے شروع ہوئے، اس کے بعد پھر ہلاکو نے آ کر کے، اور اس کی لمبی داستان ہے کہ کیسے کیسے کیا ہوا، کن لوگوں نے خیانت کی اور کیا ہوا. تو
ہوا کہ وہ خاتمہ ہو گیا خلافت. جو خلافت یعنی بنی عباسیہ جو ہے شاید اس عروج و زوال کے ایک طرح سے عروج اس کا زوال، اس کا پہلا جو سال ہے وہ عروج کا ہے، پہلا 100 سال جو 1 صدی کا عرصہ ہے وہ عروج کا عرصہ ہے. اس کے بعد والا جو یعنی سیاسی طور پر گویا دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی حکومت، لیکن علمی اور فکری طور پر بہرحال وہ امتداد تھا باقی تھا. اور سارے بڑے بڑے علماء مصنفین اور ہر فن میں جو ماہرین ہیں آپ دیکھیں کہ وہ 3ری 4تھی صدی بلکہ 5ویں صدی تک موجود ہیں. اور یعنی علماء نے یا اہل علم نے اہل فکر لوگوں نے اپنے طور پر اس میدان میں اچھا اس میں پھر ایک اس کی وجہ یعنی علوم فنون کی ترقی کی اور مختلف جو عربی ادب اور فارسی ادب وغیرہ کی ترقی کے وجوہات ان میں سے ایک وجہ بھی کہ مختلف خود مختار حکومتیں قائم ہو گئی عباسی خلافت کے ذوف کے دور میں، یعنی 3ری صدی ہجری کے بعد سے. اور وہ خراسان میں الگ حکومت ہے، ایران میں الگ حکومت ہے، مصر میں الگ حکومت ہے، فاطمیوں کی الگ حکومت وغیرہ وغیرہ. تو اس کا فائدہ پھر علم و ادب پر ہوا. یعنی علم و ادب کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو عروج کا موقع ملا، سب اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے لوگوں کو، اور ان کے اندر منافست اس طرح سے ہر خود مختار حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے اہل علم اور اہل فکر آئیں اور ہمارے یہاں اچھا سما ہو. اس لیے آپ دیکھیں متنبی کو کبھی یہاں رہتا ہے، کبھی مصر چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے. تو یہ صورت حال ہے. تو یہ عباسیوں کے عروج و زوال کی داستان ہے. اس کے بعد پھر مختلف ادوار میں جو صورت حال ہوئی ہے عباسیوں کے بعد، یعنی عباسیوں کے بعد یہ ہے کہ ممالک کو ہم چاہے کچھ بھی کہیں، اور بہت لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس میں خیر کا عنصر یہ ہے کہ انہی کے زمانے میں یعنی سمجھیے یہ تاتاریوں کا جو امتداد تھا وہ ختم ہو گیا. ہاں اچھا، دوسری چیز یہ کہ وہاں یعنی یہ سمجھیے کہ ایسے تو فاطمیوں کی خلافت ختم ہو گئی تھی، اور اسی طرح سے صلیبی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کے بعد بیت المقدس کو چھڑایا اور بہت سے علاقوں کو چھڑایا اس نے. یہ 582-83 کا واقعہ ہے. اور 656 اور 59 میں یہ واقعہ پیش آیا، وہ سے ایک ساتھ ملے. تو بہت دنوں تک تقریباً یہ جو ایوبی لوگ تھے وہ قوت میں لے، لیکن پھر ان کے آل اولاد میں خود آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ انتشار کا شکار ہو گئے. تو مملوکین نے یہ کیا کہ کم سے کم یعنی مصر اور شام یہ جو 2 علاقے تھے، یہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے قلب العالم الاسلام. سارے علوم فنون کی تاریخ لکھیں آپ دکھائیں تو یہاں سے گزرنا پڑے گا. اور آج تک یہ صورت حال ہے کہ مصر اب بھی اور شام کا علاقہ یہ دونوں علمی مرکز، ادبی مرکز، ثقافتی مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. گرچہ ہمارے مقدس مقامات بہت ہیں، مکہ، مدینہ اور دوسری جگہ ہیں، تو اس کی حفاظت وہاں ہوئی. اور بڑے بڑے علماء و فضلاء کے بعد میں پیدا ہوئے، حافظ ابن حجر ہیں، سخاوی ہیں، سیوطی ہیں، اور دوسرے سے پہلے اور اس کے بعد کے لوگ، تو یہ سب اسی علاقے کے. اور ایسے بھی انبیاء کی سرزمین، اور انبیاء کی سرزمین تھی. اور وہ تو ایک طرح سے انہوں نے گویا تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کی ترقی میں بہت زیادہ لوگوں کا کو مدد کی. عثمانی دور جو ہے اس کے بنسبت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے وہاں اگرچہ ایک حساب سے اگر دیکھیں تو وہ جو فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا وہ عمومی دور میں، وہ وہاں سے محمد الفاتح کے وہاں جانے کے بعد سے وہ جو 9ویں صدی ہجری میں تھا، 857 میں گیا ہے وہ، اس نے مسلم دنیا کو فتح کیا ہے. اور خلافت 923 میں ہوئی. تو اس کے بعد بھی وہ ایک سلطان سلیم تھا جس کے ذریعے، اور اس کے بعد سلیمان قانونی جس کو کہا جاتا ہے، جس طرح کے مختلف نظم و ضبط کے قوانین اور سب چیزیں نافذ کی تھی. اس نے جو یورپ کے اندر امتداد جو اسلام کا کیا ہے، اور مختلف یورپ کے ممالک میں جا کر کے ان کی فوجیں گئیں، اور تو وہ جو سلسلہ رک گیا تھا، یا اندلس میں جو انکسار ہوا تھا، اس کا بدل ہو گیا. اندلس میں جو شکست ہوئی وہ اس کی مطلب اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ ترکوں نے بڑی حد تک گویا ایک طرح سے یورپ میں دخل دے کر کے بہت سے علاقے تقریباً گھس گئے تھے اندر، اور کافی اسی وجہ سے یورپ کی قوموں نے ان کے خلاف سازش کی تھی. کہا یہ اگر رہیں گے تو پھر ہمارا جو سلسلہ وہ ہے کہ مطلب وہ جو سلسلہ امی دور میں فتوحات ختم ہو گیا تھا وہ جاری ہو گیا. جب بنی عباسیہ میں آ کر کے ختم ہوا تو وہ جب عثمانی دور میں آیا تو پھر سے ماشاءاللہ اور اسلام کی یہ روشنی پھر مطلب یورپ تک پہنچی، اور یورپ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے زیر انتظام آیا. تو اس طرح سے مطلب مختلف زاویوں سے تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک تو یہ یعنی امتداد اور انکسار کے لحاظ سے، ضعف اور مد و جزر کے اعتبار سے، قوت اور کمزوری کے اعتبار سے مسلمان کا. اچھا، ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہے دیکھنے کا کہ یعنی ایک قرون ثلاثہ مفضلہ، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
تو وہ جو قرون ثلاثہ واقعی آپ دیکھیں گے پوری اسلامی تاریخ میں ان قرون ثلاثہ کا بدل کوئی نہیں، ہر اعتبار سے آپ اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں، فتوحات کے لحاظ سے دیکھیں، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے احکام کے لحاظ سے دیکھیں، علماء و فضلاء کے لحاظ سے دیکھیں، صحابہ و تابعین تبع تابعین کی کوئی مثال نہیں، محدثین و فقہاء کی کوئی مثال نہیں، صوفیاء کرام جو اس زمانے میں تھے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، بعد کی صوفیاء تو بہت سے دوسرے غلط راستے پر چلے گئے، یونانی افکار اور فلسفہ وغیرہ کے تو وہ جو ایک تو یہ قرون مفضل، اس کے بعد پھر قرون ضعف اور انحلال اور جو مختلف طرح کے جو غیر اسلامی افکار مسلمانوں میں در آئے فلسفہ کی وجہ سے، علم کلام کی وجہ سے، منطق کی وجہ سے اور اس تصوف کی وجہ سے، تو غیر اسلامی تصوف کی وجہ سے یا مختلف جو دوسرے مذاہب اور افکار اور خیالات سے متاثر ہونے کے نتیجے میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم ایک طرح سے یعنی ترقی کر رہے ہیں، یا کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب کی ساری چیزیں اچھی لے لینی چاہیے، لیکن اچھی چیزیں لینے میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام میں کوئی یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یعنی اپنے داخل کی طرف رجوع کرنے کے بجائے لوگوں نے خارج پر اعتماد زیادہ کرنا شروع کیا، انہی سب وجوہات کی وجہ سے اگر بلکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ جو تاتاریوں کا حملہ ہوا ہے اس وقت جو صورتحال تھی اس زمانے میں وہاں کے عوام کی اور خلفاء کی جو مختلف محلوں کی، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، سنت اللہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر چند ایسی صفات ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے ظلم شروع ہو جائے، عیش پرستی شروع ہو جائے، یا اسی طرح سے مختلف یعنی جو مقومات الدولہ یعنی حکومت قائم جن سے رہتی ہے باقی جن ستونوں پہ قائم رہتی ہے حکومت، امام ابن تیمیہ نے کہا ہے، لکھا ہے اپنے فتاوی میں، آپ دیکھیں جلد 28 صفحہ 146 میں کہ کوئی بھی حکومت اگر وہ عدل پر قائم ہے تو وہ چاہے کافر حکومت ہو وہ مستمر رہے گی، لیکن اگر ظلم پر قائم ہے چاہے وہ اسلام کے نام پر مسلمانوں پر ختم ہو جائے، تو ایسے وجوہات اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے دھیرے دھیرے خود گھن لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ذوف کا سلسلہ ہے اور اس کے جو پھر مختلف اثرات ہم دیکھتے ہیں انہی کی وجہ سے، یعنی سب کے اسباب اور عوامل ہمیں ڈھونڈنے تھے، یہ نہیں کہ کوئی واقعہ ہوا تاتاری نے کیوں کر دیا ایسا، اس لیے کہ انہیں موقع ہم نے دیا، اس وقت مسلمانوں پر چڑھائی کیوں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم موقع دے رہے ہیں ان کو، تو یہ اس کے بعد اس ذوف کا پھر آخری نتیجہ یہ تھا کہ پھر وہ پورے عالم اسلام میں ہم اتنا کمزور ہو گئے کہ دوسری قوموں کی نظریں ہم پر گڑی، یہ تو بہت ہر اعتبار سے کمزور ہے، جس طرح سے چاہے بیوقوف بنا کے چنانچہ سب حصوں پر تقریباً قابض ہو، ہندوستان تک، انڈونیشیا، ملیشیا تک سارے مستعمرین ہوئے، یہ جو استعمار کا دور ہے 300 سال کا، تقریباً 12ویں صدی ہجری، 13ویں صدی ہجری، 14ویں صدی ہجری میں جا کر کے وسط میں لوگوں نے آزادی حاصل کی، وہ بھی قومی تحریکیں مختلف ہوتی ہیں، تو اور پھر ٹکڑے ٹکڑوں میں ہم بٹے، ورنہ اگر آپ ابھی سے 100 سال پہلے سے جائیں تو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے بٹے۔ تو شیخ اصل میں وہ جب یہ نیشن اسٹیٹ کا دور آتا ہے، جب یہ حد بندیاں ہوئی ہیں تو شاید صرف مسلمان نہیں، دنیا کی مختلف قومیں بھی وہ اس انداز میں بٹی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل مسلمانوں کا نہیں بٹنا چاہیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشو جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ ہم آپس میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جو ایک تشخص ہے اسلامی تشخص، ہماری جو ایک امت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہونے کی جو حیثیت ہے، کبھی کبھی ہم اس کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ تو شیخ تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو ان مختلف زاویوں سے دیکھا گیا، ہم یہ جاننا چاہیں گے شیخ مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ یا خلفاء راشدین کا زمانہ ہے، پھر بنی امیہ کا زمانہ ہے، بنی عباسیہ کا زمانہ ہے، ان میں کون اہم تاریخی کتابیں لکھی گئی ہیں، کون سے مصنفین ہیں جنہوں نے مستند انداز میں لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے یا شاید اس کے بعد جو آپ مناسب سمجھیں کہ پوری تاریخ کو مدون کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، اور دنیا کے دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمارا جو اسلامی طریقہ تھا، مسلمانوں کا طریقہ تھا، وہ کن چیزوں سے ممتاز ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں الگ کرتی ہیں، اور انسانیت کو ہم نے تاریخ کو مدون کرنے کے معاملے میں، اس کو ریکارڈ اس کا بنانے کے معاملے میں ہم نے کون سا کنٹریبیوشن دیا ہے، کیا ہمارا حصہ؟ یہ دونوں سوال بہت ہی اہم ہیں اور بلکہ بہت زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جی بالکل، اور اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ غیروں نے اتنی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ مثلا ایک بہت مشہور یہ اعتراض ہے کہ آپ دیکھیے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہے مسلمانوں کے لیے، تہذیب و تمدن کی تاریخ نہیں ملتی ہے، صرف سیاسی تاریخ ملتی ہے، یہ خلیفہ نصب ہوا اور فلاں لڑائیاں ہوئیں، اس کے بعد فلاں آ گیا، اس کے بعد فلاں آ گیا، اور وہ حالانکہ حقیقت یہ ہے، یعنی اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے دراصل یعنی ہر دور میں ہر علاقے میں ہر مکتب فکر اور ہر
متخصص یعنی کسی بھی فن کے ماہرین کی تاریخ جس انداز میں مدون کی ہے کسی قوم نے آج تک نہیں مدون کی، اور ایک ایک علاقہ اور ایک ایک دور اور ایک ایک فترہ تقریباً بالکل ہی روشنی میں ہے۔ کسی بھی دور، مثلا ہم کہیں کہ 544 ہجری کے علاقے میں پورے عالم اسلام میں کس کس طرح کے واقعات کہاں کہاں کیا پیش آئے، کون کون لوگ تھے، کس کس طرح کے علمی مراکز کون کون سے قائم تھے، اور کس کس فن کے ماہرین کون سے، کون کون سی کتابیں چھپ کر کے، یعنی یہ اس زمانے میں تیار ہوئی، یہ آپ پورا مواد موجود ہے الحمدللہ۔ یعنی یہ ہم نے کسی بھی اس زمانے سے لے کر کے اور آپ 14ویں صدی ہجری میں آپ داخل ہو جائیے، ایسا تسلسل میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایسی کتابوں کے نام میں لوں گا تاکہ اس تسلسل سے اگر آپ دیکھیں تو پوری تاریخ جو ہے ایک دم بالکل آئینہ کی طرح سے ہمارے سامنے آئے۔ تو یہ کہنا بہت ہی بڑے دھوکے کی بات ہے۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی، غلط فہمیاں بہت جو لوگ پھیلاتے ہیں اسلامی تاریخ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی مستند مواد نہیں ہے اور ادھر ادھر کے قیاس آرائیاں ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے سلسلے میں جو اصول و ضوابط اور ان کی چھان پھٹک، ان کی تنقید کے لیے جو اصول سب سے پہلے مسلمانوں نے بنائے، یہ دین ہے دراصل علم جرح و تعدیل، حدیثوں کی شان پھٹک، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، انہوں نے کیا فرمایا، کس طرح کا ڈیسیزن اپنے زمانے میں لیا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ بلکہ ایک معمولی مثال لیجئے، کسی صحابی کی یا کسی تابعی کی، کسی شخص کی وفات کب ہوئی، تو اس کے سلسلے میں اتنی تدقیق ہے، آپ پچھلی کتابوں میں جائیں، میں انشاءاللہ ان کتابوں کی طرف آؤں گا، کہ وہ صرف ہم نے اس سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ فلاں کی فلاں سن میں وفات ہوئی، یہ 4 سطر جو ہے سند بیان کرنے میں گزر گئے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فلاں کی وفات کب، مطلب اس کا انتقال کر، اور پھر دوسرا کوئی اگر اس کے خلاف بیان کر رہا ہے پھر اس کی تحقیقات کرنے کے لیے آپ کو موقع دیا گیا۔ تو ایک تو یہ کہ سند کا سلسلہ، اس کا اہتمام کہ آپ کو کسی بھی دور کے بعد تک ان مشاہدین یا عینی جو شاہدین ہیں ان تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ جو واقعات بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں یہ سب چیز معلوم کی یہ سچا تھا، جھوٹا تھا، ملاوٹ کر دیتا تھا یا افسانوی عنصر سے مدد لیتا تھا، حقائق بیان کرتا ہے، ہر ایک مورخ کے بارے میں تقریباً، اور ہر ایک بیان کرنے والے کے بارے میں یہ تقریباً ہزاروں راویوں اور مؤلفین اور جو سند میں جو لوگ آتے ہیں وہ ان کی تحقیق لوگوں نے کی۔ یہ اصلاً تو وجود میں آئے تھے علم حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تحقیق کے لیے، لیکن ضمناً وہ گویا اسلامی تاریخ اور مختلف فنون و علوم کی جو کتابیں، حتیٰ کہ ادب کی کتابیں 4 صدی ہجری تک دیکھیں، کتاب الاغانی جو ہے ادب کی کتاب، اس میں بھی سند ہیں، بالکل بالکل۔ تو اب آپ یہ بتائیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے اس طرح سے ہر ایک نے کس سے سنا یہ سلسلہ جاری ہے، دوسری چیز ہے کہ اس کی چھان پھٹک یعنی راویوں کی تنقید، تیسرا یہ کہ صرف سند ہی کی تحقیق نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے کہ صرف سند کی تحقیق کرتے ہیں اور مواد جو ہوتا ہے وہ ہر طرح کا پتہ نہیں کیسا وٹ پٹانگ مواد نقل کر دیتے ہیں، بخاری میں ضعیف موضوع حدیثیں ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ محدثین یا مورخین جو تنقید کرتے ہیں تو اس میں صرف سند ہی نہیں دیکھتے، متن کو بھی دیکھتے ہیں، متن کا تقابل کرتے ہیں، مختلف لوگوں نے جو متن بیان کیا، اچھا اس کو پھر اس ناحیے سے بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ درست ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ بعض ایسے الفاظ یا روایتوں میں بعض ٹکڑے ایسے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ فلاں راوی کا وہم ہے، اس آدمی کا نام یہاں جو بیان کر دیا اس روایت میں یہ غلط ہے، دوسرے لوگوں نے نہیں ایسا بیان کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ تحقیق متن کی بھی تحقیق کی ہے، اور پھر اس کے بعد مجموعی طور پر تاریخی واقعات کی تحقیق کے لیے جو بہت بڑا کام کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے ابن خلدون ہے۔ ابن خلدون نے ایک طرح سے پورا فلسفہ تاریخ یا علم الاجتماع کی بنیاد ڈالی، سوشل سائنس کی اور فلسفہ تاریخ کی بھی، اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان، بلکہ اس کا ایک بہت مشہور نظریہ ہے، بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ اس نے قوموں کو قیاس کیا ہے تقریباً شخص پر، آدمی پر، کہ آدمی کی جیسے ابتدا ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، تو 100 سال کے اندر اندر، تو اسی طرح سے اس کا نظریہ تقریباً یہ ہے کہ کوئی بھی قوم آپ دیکھیے ابتدا ہوتی ہے، پھر عروج ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کا خاتمہ جاتا ہے، وہ تقریباً 100 سال تک کے زیادہ چلے گا، پھر کوئی دوسری قوم آتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی تہذیب اور اپنے نظریات، اپنے مبادی لاتی ہے، پھر وہ اپنے مبادی کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے ایک فاضل استاد تھے یہاں، ماجد ارسان الکیلانی، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے الامت المسلمہ کے نام سے، انہوں نے بتایا ہے یہی کہ یعنی پوری اسلامی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں یا کسی بھی قوم کی تاریخ میں، اس میں ہوتا ہے کہ ایک دور ہوتا ہے تعلق بالمبادی، مبادیات،
اساسیات ان کی بنیاد ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا. بالکل. دوسرا مرحلہ آتا ہے جب وہ بہت کچھ پھیلا چکے ہوتے ہیں تب ان شخصیات کی تقدیس شروع ہوتی ہے, تعلق بالاشخاص کا وہ دور آتا ہے. چلیے وہ بھی کم سے کم یہ ہے کہ ان لوگوں نے کام کیا تو ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا دور آتا ہے پھر کہ ان کی جو چھوڑی ہوئی چیزیں اور وہ جو دفن ہوئے ہیں تو ان کے جو مزار ہیں یا ان کا جو مکان جو منہدم ہوا ہے تو وہ مکان کے جو آثار ہیں بس ان مادیات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ان چیزوں کے چکر وہ اصل مبادی ختم ہو جاتے ہیں, ان کی تعلیمات ختم. اشخاص بھی ختم ہو جاتے ہیں, اشخاص بھی ہوتے ہیں ختم. جی بالکل. اس کے بعد یہ تعلق بالمادیات یا شکلی چیزوں میں. اب اس وقت دیکھیے مثلا مغربی تہذیب کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو وہ سارے آثار قدیمہ اور فلاں چیزیں اور فلاں لکڑی اور فلاں آدمی جو فلاں کرسی پر بیٹھا تھا ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے یہاں اسلام اس چیز کی اہمیت نہیں ہے جتنا ان مبادی کی اہمیت ہے, اور وہ شخصیات اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کے ذریعے نمونہ ہے نہ کہ اپنے اس کرسی اور چھڑی اور لاٹھی اور لباس کی. یہاں سے ایک نقطہ بھی ملتا ہے بتائیے. کہ یہ مغربی تہذیب کے اندر مغرب میں اگر یہ سلسلہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ کرسی کیسی ہوتی تھی, بیٹھتے کیسے تھے, تو ان کے زوال کا بھی کہیں نہ کہیں آغاز ہونے جا رہا ہے. ہاں دیکھیے یہ تو خود ہم کیا کہیں گے, جو مغرب میں بڑے بڑے جو مفکرین ہیں اس وقت وہ پریشان ہیں. یہ جو مغربی تہذیب ہے اس کا انجام کیا ہوگا, ہمیں کدھر لے کر کے جا رہی ہے. یہ تو پورے انسانیت اور دنیا کی زوال کا. سارے لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر ایسے خطرناک ایٹمی ہتھیار اور دوسرے سارے بم وہ سب بنا رکھے ہیں کہ صرف بٹن دبانے کی دیر ہے. کہیں ذرا بھی کوئی غلط فہمی بٹن کسی نے یہاں دبا دیا وہاں دبا دیا, پوری دنیا کا حاصل ہو سکتی ہے. جو علامہ اقبال کا بہت مشہور ہے, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو. بہرحال ہمیں بہت خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں, ان کے یہاں جو ان کے ساتھ جو ہوگا تو وہ ان کے اپنے یعنی سنت اللہ کی بنیاد پر ہوگا بلا شک, لیکن مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہوگا سنت اللہ کی بنیاد پر ہوگا. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ابن خلدون نے تاریخ تو لکھی ہے, بہت مشہور کتاب ہے. کتاب کا پورا نام ہے کتاب العبر و دیوان المبتدع والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر. 808 ہجری میں وفات ہوئی. تو اس کی جو الکتاب الاول ہے وہ ہے تاریخ مقدمہ, جس کو مقدمہ ابن خلدون کا ہے اور بہت معروف ہے. اس میں اس نے یعنی سوشالوجی یعنی کوئی بھی معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے, اس کے اندر جتنے بھی عناصر ہوتے ہیں مثلا علم, حکومت, اقتصاد, معیشت, ہر چیز کو اس نے لیا. اور اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے بہت بڑا بات علوم و فنون کا ہے. علوم و فنون کا ارتقاء کیسے ہوگا, اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ علوم و فنون ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہاں تمدنی معاشرہ ایک بڑا وجود میں نہیں. دیہات میں نہیں علوم و فنون کی ترویجات ہو سکتی ہے, ارتقاء ہو. اس کا ایک بہت اہم نظریہ جیسے زبان سیکھنے اور کے تعلق سے ہے کہ زبان سیکھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ گرامر پر اور قواعد پر اور نحو سب پر نہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ زبان اس طرح نہیں سیکھے, کثرت اختصارات اور اس طرح سے کثرت الاہتمام بالقواعد یہ زبان نہیں سکھاتی. اور بھی بہت سی نہیں, اس کے سارے نظریات جو ہیں وہ بالکل تقریباً جدید ترین جو تحقیقات ہیں سوشیالوجی کے اندر ہے, زبان سیکھنے سے متعلق ہے, ادب کے بارے میں ہے, تمدنی جو اس کے حوالے سے. تو میں یہ کہنا اس نے پورے تاریخ کو کھنگالنے کے لیے جو اصول و قواعد ہیں وہ سب اس نے بیان کیا. لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دیکھیے ابن خلدون نے یہ وضع کیا, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر کے 500-550 سال کا عرصہ گزر گیا یا 600 سال اب گزر گیا. ان اصولوں قواعد کو کسی نے بھی نہیں اپنایا, نہ مسلمانوں کے یہاں اس کا کوئی اثر ہوا, حتیٰ کہ یورپ میں چھپی ہے تو ان لوگوں نے پھر ابن خلدون کا بڑا ذکر کیا ہے. تو یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے. اس نے نظریات وہ آزاد مفکر تھا بیان کر دیے, لیکن ایک اس سے لوگ متاثر نہیں ہوئے. آباد کی تاریخوں میں وہی سب خرافات اور تصوف کے اثرات اور ادھر ادھر کی بے سرپا چیزیں میں انشاءاللہ آؤں گا, وہ ساری چیزیں جاری رہیں. تو گیا کہ شیخ الحمدللہ تاریخ کو مدون کرنے کا سب سے مستند طریقہ مسلمانوں نے ڈھونڈا, اور یہ تاریخ کو کس طرح سے کیا کہتے ہیں مستند بنایا جا سکتا ہے, یہ کردار مسلمانوں کو دیا جانا چاہیے. اور مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ کو تاریخ بنانے کے لیے تاریخی واقعات کو بہتر طریقے سے, ایسے طریقے سے جس پہ اعتماد کیا جا سکے, ریکارڈ کرنے کا سب سے پہلا اور مستند طریقہ مسلمانوں نے تلاشا. اور الحمدللہ تو ہماری جو تاریخ ہم تک آئی وہ بہت مستند تاریخ آئی. شیخ تو الحمدللہ یہ رہا کہ تاریخ کو مدون کرنے کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی. اب وہ کون سی اہم کتابیں اہم ہیں, مصنفین اہم ہیں مختلف ادوار کے لیے, اور ہمارے جو اخوان ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں, تاریخ کو پڑھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے. دیکھیے تاریخ کو
پڑھنے کے لیے اس کے مختلف اسٹینڈرڈ ہیں، یعنی آپ یوں ایسے معلومات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا ریسرچ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا مثلا کسی خاص قوم سے آپ کو دلچسپی ہے تو اس خاص قوم کے بارے میں کچھ آپ حقائق معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی صورت میں آپ کو بہرحال اس ملک یا اس قوم یا اس علاقے یا اس دور کی تاریخ پڑھنے کے لیے مستند مراجع مصادیق پر رجوع کرنا چاہیے۔ تو اس میں مطلب عربوں کے یہاں اتنی تاریخ کی کتابیں، بہت سی تو ضائع ہو گئیں، لیکن جو موجود ہیں انہی کا صرف اگر جائزہ لے، صرف نام اگر گنایا جائے ہر مؤلف یا کتاب پر تبصرہ کیا تو اچھا خاصا وقت چاہیے، لیکن میں اجمالی طور پر بیان کروں گا۔ مثلا جو مشہور تاریخیں ہیں جن پر اعتماد ہے، تو ان میں 4 صدی ہجری تک کی جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کا نچوڑ اور ان سب کا سمجھیے کہ جامع مفقود کتابوں کا بھی جامع وہ ابن جریر طبری، جن کی وفات 310 ہجری میں، ان کی تاریخ الرسل والملوک کے نام سے کتاب ہے، تو وہ تقریباً 10 والیوم میں وہ کتاب چھپی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ ہم کرتے تو ہیں بہت دعویٰ اور تنقید بھی کرتے ہیں مغربی لوگوں پر، مستشرقین کا، لیکن یہ جتنی تاریخ کی کتابوں کا میں ذکر کروں گا یا جغرافیہ سے متعلق جو کتابیں ہیں یا سفر ناموں سے متعلق، یہ سب پہلے مستشرقین نے چھاپے اور یہ 19ویں صدی سے انہوں نے چھاپنا شروع کیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک، 20ویں صدی کے شروع تک تو سب چیزیں چھپ چکی، بہت سی چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا ہمیں، تو اس کے مختلف جو ٹکڑے تھے، حتیٰ کہ سیرت ابن ہشام جو جس کا سب سے پہلا ایڈیشن اسٹنفیلڈ نے چھاپا ہے وہاں یورپ کے اندر، تاریخ طبری کا پہلا ایڈیشن انہوں نے چھاپا۔ ایک مستشرق تھا زخاؤ، اس نے ابن سعد کی جو طبقات ہے وہ سب سے پہلے تقریباً 1900 سے اس کی ابتدا سارے کھنگال کر کے نسخے جمع کے تو کہنا یہ ہے کہ انہوں نے دلچسپی لی، اور دلچسپی کیوں لی؟ تاکہ پتہ کریں کہ مسلمانوں کے کیا کیا چیزیں تھیں، ان کا ماضی کیا تھا اور کس طرح سے ہم ان کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ایک عارضی طور پر گفتگو، تو تاریخ طبری میں یہ ہے وہ جو کہ 310 میں وفات ہو، تقریباً 3 صدی ہجری تک کے واقعات، بلکہ آدم علیہ السلام سے وہ شروع کر لیجیے ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی 2 جلدیں ہیں، اس کے بعد پھر جو بھی واقعات پیش آئے سب سند کے ساتھ، اور لکھتے ہیں وہ شروع میں مقدمے کہ اس میں جو کچھ بھی واقعات ہیں ہم تک جیسے پہنچے ہیں ہم نے پوری امانت داری کے ساتھ اس میں درج کر دیا۔ اب اگر کسی پڑھنے والے کو اس میں کوئی چیز عجیب غریب لگے، اس کی تصدیق ناممکن ہو یا اور خرافات معلوم ہو، تو یہ ان راویوں یا بیان کرنے والوں کو متہم کریں، ہمیں نہ کچھ کریں، امانت داری کے ساتھ میں نے کہا۔ تو تاریخ طبری بہت مشہور تاریخ ہے، اور ان 3 صدیوں کی تاریخ میں سب سے پہلے جس کتاب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، لیکن اس کتاب کا حال عجیب ہے، یعنی اس کی طرف کوئی شخص بھی اگر یہ چاہے کہ کسی دور کی تصویر خراب کرنی ہے تو اس میں ایسی روایات چن کر کے منتخب کر کے، مطلب عثمان سے متعلق، حضرت معاویہ وغیرہ سے متعلق ایسی روایتیں موجود ہیں شیعوں کے بیان کی ہوئی کہ جس سے آپ وہ ان پر اگر توجہ دیں تو ان کی تصویر خراب آپ پیش کر سکتے ہیں اور دوسری روایتوں کو آپ نظر انداز کر دیں۔ تو اس لیے ان مصادر کو چھان پھٹک کے بعد استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ طبری کے بعد دوسری جو بہت مشہور تاریخ ہے وہ مسعودی کی تاریخ۔ مسعودی اگرچہ شیعہ تھا لیکن وہ آزاد خیال تھا، اور اس نے پورے عمومی دور، پھر عباسی دور، بلکہ اسلامی تاریخ نہیں لکھی، پچھلے 2 ادوار کی بھی تاریخ لکھی مختلف تجزیوں کی، تو وہ پوری امانت داری اور سچائی کے ساتھ ہر دور کی عکاسی کرتا ہے، اگرچہ اس نے سند کا اہتمام نہیں کیا، لیکن جو چیزیں اس تک پہنچی تھیں جس انداز میں اس نے سمجھا تھا وہ پیش کیا اس نے۔ وہ 346 ہجری میں وفات ہوئی، اور اس کی تاریخ بھی بہت ہی معتمد اور مشہور تصور، اگرچہ اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں گے تو بہت سی چیزیں اس کی بیان کی ہوئی درست نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دراصل مسعودی کی کئی کتابیں تھیں، بڑی کتاب اخبار الزمان کے نام سے، جس کی صرف 1 جلد چھپی، ہر جگہ وہ مروج الذہن میں کسی بھی واقعے کی تفصیل، اور اس کی تفصیل ہم نے اپنی فلاں کتابیں میں، اس کی تفصیل ہم نے فلاں کتابیں جو مل نہیں پائی، جو نہیں ہے موجود پورے۔ تیسری ایک کتاب ہے تنبیہ والاشراف کے نام سے۔ یہ جو مسعودی کی کتاب ہے وہ کس نام سے؟ وہ مروج الذہب، مروج الذہب کے نام سے۔ یہ اچھا، اس کے بعد پھر ایک فلسفی ہی تھے، وہ ہے مسکوے جن کی تہذیب الاخلاق ہے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے تجارب الامم کے نام سے۔ تجارب انہوں نے مختلف قوموں کی تاریخ لکھی، تو مسلمان قوم کی بھی تاریخ لکھی، 7 جلدوں میں کتاب چھپی ہے، ایک ایرانی محقق نے شائع کیا اس کو، اس سے پہلے ایک مستشرق نے چھاپا تھا اندروز نے، لیکن وہ ناقص تھی۔ تو وہ کتاب بھی یعنی اس نے پورے غیر جانبداری، اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن کبھی مسلمانوں کا طرفداری نہیں کرتا ہے، جو بھی اس میں خامیاں ہیں خوبیاں ہیں کسی کو بیان کر دیتا ہے، اس لیے اس کتاب کو بھی تجارب الامم کے نام سے، مسکوے 421 میں۔ اس کے بعد جو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے وہ ہے ابن جوزی جن کی وفات 597 ہجری میں ہوئی، ان کی ایک کتاب ہے المنتظم کی تاریخ الملوک والامم، اس نے سن 1 ہجری سے شروع کیا ہے اور اپنے زمانے تک پہنچا ہے 600۔
اس میں ان کا طریقہ یہ ہے کہ واقعات بھی بیان کرتے ہیں اور اس سن کے اندر جس کی بھی وفات ہوئی ہے اس کے حالات اور تفصیل سے بھی دیتے ہیں، یعنی ایک طرح سے دونوں، یعنی احداث بھی، واقعات بھی دیتے ہیں اور شخصیات کے حالات بھی۔ اور اس کتاب کی کچھ جلدیں جلد 5 سے 10 تک ہندوستان میں دائرۃ المعارف العثمانیہ سے چھپی تھی، لیکن وہ ناقص تھی۔ شروع کی 4 جلدیں بھی اب چھپ رہی ہیں، اب پوری تقریباً 18 جلدوں میں چھپ رہی ہیں۔ اس کے بعد جس مؤلف کا ذکر کیا ہے انہیں کے ایک نواسط ہے، سبط ابن الجوزی کے نام سے معروف ہیں، وہ ہیں 654 میں وفات ہے۔ ان کی ایک تاریخ ہے مرآت الزمان کے نام سے، ہاں 25-26 جلدوں میں چھپ رہی پوری، پہلے 1-2 ٹکڑا چھپا تھا۔ تو مرآت الزمان میں اس نے ابتدائی خلقت سے تاریخ لکھنی شروع کی اور تقریباً اپنا، تو یہ کتابیں ہیں یہاں تک۔ اس کے بعد پھر آپ مشہور مؤلفین میں، صرف مشہور لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ہر دور میں آپ 10 مصنفین دیکھیں، تو وہ ہیں علامہ ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام، انہوں نے سن 1 ہجری سے شروع کیا، سن 700 ہجری تک، اور وہ بھی کافی چھان بین کرنے کے بعد، کیونکہ خود محدث اور ناقد تھے، تو اس لیے جو روایتیں وہ درج کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی نکارت ہے، کوئی ضعف ہے، کچھ ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے بھی احداث بھی، یعنی واقعات بھی بیان کیے اور وفیات بھی، شخصیات کا بھی ذکر کیا، یعنی کوئی شخص چاہے تو اس میں وفیات کا حصہ الگ سے نکال سکتے ہیں۔ ذہبی کی تاریخ الاسلام اس معاملے کی، اور انہوں نے ایک مختصر بھی اسی سے تیار کیا، دول الاسلام کے نام سے، وہ بھی تاریخ پر مرتب ہے اور سارے جو واقعات ہر سن میں پیش آئے۔ انہیں کی ایک متوسط انداز کی کتاب العبر فی خبر من عبر، من غبر کے نام سے چھپی ہے، لیکن وہ من عبر ہے، یعنی ماضی جو گزرا ہے۔ تو یہ 3 کتابیں، ایک مختصر، ایک متوسط اور ایک صورت مفصل۔ ذہبی کے پھر شاگرد تھے علامہ ابن کثیر، جن کی تفسیر ان کی تاریخ البدایہ والنہایہ کے نام سے۔ وہ البدایہ والنہایہ کیوں کہی جاتی ہے؟ البدایہ والنہایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ البدایہ یعنی انہوں نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع کی اور اپنے زمانے تک تو پہنچایا ہے، پھر نہایہ یعنی جو دنیا کا خاتمہ ہوگا تو فتن و ملاحم و قیامت تک کے جو واقعات، نہایہ فی الفتن و اشراط الساعہ والملاحم، وہ کتاب الگ، تو وہ نہایہ الگ سے چھپتی تھی، اور بدایہ یہ جو بدایہ والنہایہ کے نام سے چھپتی ہے، اس سے البدایہ ہے۔ تو اب دونوں ملا کر کے عبداللہ ترکی نے البدایہ والنہایہ کے نام سے چھاپا ہے، اور حقیقتاً وہ ابتداء افرینٹ سے لے کر قیامت تک کے بارے میں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر عہد، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا زمانہ ہو یا صحابہ کرام کے واقعات ہوں، خلافت یا اموی یا عباسی، یعنی کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی بھی غلط چیز یا منکر یا کوئی وہ ہے، اس پر ٹوکا ہے، روایت بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر نوٹ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح علامہ شبلی نعمانی کہا کرتے تھے سیرت کے وقت کہ کاش کے البدایہ والنہایہ مل گئی ہوتی تو بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ تو یہ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کے بعد پھر لوگوں نے اس کے ذیل لکھے، مختلف تاریخیں وجود میں آئی، یہاں تک کہ آخری کتاب جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے تقریباً شذرات الذهب فی اخبار من ذهب کے نام سے، ابن عماد الحنبلی، وہ 1089 میں وفات ہوتی ہے ان کی، اور 1000 سال تک کی تاریخ۔ تو اس طرح یہ موٹی موٹی جو کتابیں، میں نے سب کتابوں کا ذکر نہیں کیا، اور لیکن دیکھیے جیسا کہ میں نے سیرت والے اس میں بیان کیا تھا کہ ان مؤلفین نے کیا کیا، جب دیکھا کہ یہ تاریخ اتنا طول طویل ہے، کون پڑھے گا نہیں پڑھے گا، تو کچھ جو ہے جنرل نالج، معلومات عامہ، تاریخ سے متعلق جن چیزوں کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے، اس پر کچھ جنرل نالج کی کتابیں چھوٹی چھوٹی تیار کی، ایک ایک جلد کی۔ تو ایک کتاب مثلا المعارف ابن قتیبہ کی المعارف، چھوٹی سی ایک کتاب ہے، لیکن چونکہ ان کی وفات 276 میں ہوئی ہے تو بس وہ 3 صدی کے وسط تک ہی تقریباً اس معلومات۔ دوسری ایک کتاب المحبت ابن حبیب کی، 245 ہجری میں وفات ہوئی۔ تیسری ایک کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی، انہوں نے جو بڑی کتاب لکھی، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے تلقیح فہوم اہل الاثر فی فنون المغازی والسیر، تو اس میں تاریخ، سیرت اور ہر دور کے بارے میں مختلف معلومات اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ اور علماء سب کے بارے میں لیا۔ تو اس طرح کی جنرل نالج کی تھی جو ایک ایک والیوم ہے، اور اس طرح اور بھی دوسری بہت سی کتابیں ہیں، ان سب کا ذکر کرنا مقصود نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ سنوار اگر پڑھنا چاہتے ہیں 2 کتابیں موجود ہیں، کوئی سن کھولیں اس میں وہ واقعات، اگر آپ کو عہد بہت تبدیلی کی تاریخ دیکھنی ہے تو اس طرح کی بھی تاریخیں ہیں، مثلا مشہور یعنی یہ جو سنوار جو کتابیں ہیں جن کو حولیات کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ 2-3 مؤلفین نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے سنوار نہیں مرتب کیا، ایک ایک دور کو لیا ہے اور اس پورے کو یا ایک ایک واقعے کو لیا اور اس تسلسل جہاں تک جاتا ہے۔ اس میں بہت مشہور جو تاریخی کتاب ہے وہ ہے الکامل ابن الاسیر، جو وہ 630 میں وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے بلکہ وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اس لیے کہ کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں کہ وہ کٹ جاتا ہے، سنوار جو کتابیں ہیں اس میں کٹ جاتا ہے کہیں سن میں، یہ اکٹھا ایک جگہ ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری اسی طرح سے ابن الاسیر کی اس تاریخ کے بعد
یہ احدوار میں ابن خلدون نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے قوموں اور علاقوں پر تقسیم کیا. تو عربوں کی تاریخ ایک جگہ لکھی ہے، پھر اس میں جو مختلف جگہوں پر جہاں جہاں حکومتیں وجود میں آئیں ان کی الگ الگ تاریخ لکھی ہے. پھر بربر یعنی مغرب اور اندلس کی بھی تاریخ لکھی ہے جو عام طور پر دوسرے تاریخ کی کتابوں میں نہیں موجود ہوتی. تو اسی لیے ان کی کتاب کا مشرق و مغرب دونوں کی تاریخ کی جامع ہے اور ساری مختلف قوموں کا ذکر کیا. بربر میں مثلا وہ جتنے قومیں تھیں مغرب ان سب کا ذکر کیا، ہر ایک کی پوری تاریخ کی، ان کے انصاب سے دلچسپی کی وغیرہ. تو یہ اچھا ایک شخص نے ایک عجیب غریب انداز میں تاریخ کی، وہ یہ کہ وہ انصاب کا ایک شجرہ بیان بنا. بلازری تھے 279 ہجری میں وفات ہوئی. سوچیے ان کی کتاب تقریباً 10-12 والیوں میں چھپی ہوئی ہے انصاب الاشراف کے نام سے. انصاب الاشراف وہ نام سے دھوکا ہوتا ہے لیکن ہے حقیقتاً وہ تاریخ کی کتاب. تو وہ نسب کا ایک مشجر بنایا. اب وہ جس شخص کا جس سے تعلق ہے وہاں اس کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس عہد کی پوری تاریخ اس کے بارے میں مثلا کسی بھی اموی کسی بھی عباسی شخص کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، سب اس میں مل جائے گا. تو وہ بہت مستند ہیں بلکہ تبری کے سے بھی پہلے کے ہیں. سوچیے اندازہ لگے. اور بلازری ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے اس کی بھی تاریخ بلازری میں فتوح البلدان کے نام سے جتنی فتوحات ہوئی تھیں عمومی دور میں ان سب کی تاریخ میں ملخص ہے. تو تاریخ میں بے شمار کتابیں ہیں. جی ہاں شیخ بعد کے دور میں یعنی کہ یہ تو 10ویں صدی کے بعد 10ویں صدی کے بعد کی جو تاریخ ہے، جیسے وہ عباسی خلافت میں مثال کے طور پر اگر ہمیں پڑھنا ہے تو سب سے اچھی ایسی 2-4 کتابیں ہوں جن کو پڑھ کر کے ہم عباسی خلافت کو ٹھیک سے میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کی کہ ان مطول کتابوں میں آپ پڑھیں جی ریسرچ اسکالروں کا کام. جی سر جی سر. لیکن ایسی کتابیں کہ جو پڑھنے کے لیے عام لوگوں کے لیے ہوں جی ان کتابوں کی طرف ہیں تو وہ جو دور جدید میں بہت سی کتابیں لکھی گئی. جی سر. 1 جلد میں 2 جلد میں 3 جلد میں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے ایک ہی جلد کی، احمد معمور العسیری ایک ہیں سعودی مصنف، انہوں نے 1417 ہجری میں لکھی آج سے 20-22 سال پہلے. تو اس میں انہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کی تاریخ اور ہر عہد کی اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ ذکر کی ہیں. کیسے اس کی ابتدا ہوئی اس حکومت کی، کیسے اس کا عروج ہوا، پھر زوال ہوا، وہ سب چیزیں بیان کی. تو اس نے اسلامی نقطہ نظر سے تاریخ لکھی ہے اور اچھی اور مختصر انداز میں. دوسری ایک کتاب ہے اسی طرح دوسری ایک یعنی جس نے پوری تاریخ لکھی ہے، ایک موسوعہ تیار کیا ہے، موسوعہ سفیر تاریخ الاسلامی، مصر میں شائع ہوا ہے کئی جلدوں میں 17-18 جلدوں میں. لیکن اس کو ایک جلد میں ایک شخص نے مختصر کر کے موجز تاریخ الاسلامی کے نام سے اس نے پورے علاقے موجز تاریخ الاسلامی جس نے 8 باب میں جس طرح محمد معمور اسیری نے 8 باب میں اس کو تقسیم کیا. یہ دوسری کتاب. تیسری اسی طرح سے کوئی شخص اگر مختصر میں پڑھنا چاہتا ہے تو محمد الخضری بیگ کی محاضرات فی تاریخ الامم الاسلامی کے نام سے جو 2 والیوم میں ہیں عموی اور عباسی طور پر بارے میں طلبۃ راجدہ سے شروع کیا اور عباسی طور پر تجزیاتی انداز میں بہت اچھے انداز میں لکھا ہے. یہ ابتدائی کتابوں میں سے جو 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں لکھی ہے اور لیکن تحقیقی اور علمی انداز میں اور سارے ادوار پر تبصرہ کرتے ہوئے عباسی دور کے خاتمے تک تقریباً جو کتاب سب سے معروف اور بہت ہی اچھی محققانہ تصور کی جاتی ہے وہ ہے حسن ابراہیم حسن کی تاریخ الاسلام السیاسی والعلمی والثقافتی. تاریخ الاسلام السیاسی والعلمی والثقافتی جس میں تقریباً عہد نبوی سے لے کر کے 656 ہجری تک کے مختلف جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں اور خلافت سے الگ اور خلافت میں شامل تھیں، مؤید تھیں یا مخالف تھیں، سب کا ذکر کیا اور پوری امانت داری تھی. مصری مصنف ہیں. تو یہ کتابیں بہت اچھی ہے. اور ادھر ابھی 2 مصنف ہیں جنہوں نے ہر عہد پر الگ الگ کتابیں لکھی اور بہت ہی آسان اصولوں میں لکھی ہیں اور بہت ہی رواں دواں انداز. ایک محمود شاکر ہے. یہ محمود شاکر وہ علامہ محمود شاکر نہیں ہے جو مصر کے جی سر یہ دھوکا ہو جاتا ہے. محمود شاکر ایک سیرین مصنف ہیں. انہوں نے تقریباً 22 جلدوں میں 24 جلدوں میں الگ الگ عہد نبوی سے شروع کیا ہے اور موجودہ دور تک پہنچا دیا. یہ کتاب مکتوب الاسلامی بیروت سے چھپی. اور ایک دوسرے مصنف ہیں لیبی ہیں وہ علی محمد صلابی، آپ نے نام سنا ہوگا. اور انہوں نے سیرت سے شروع کیا ہے اور موجودہ دور تک مختلف حکومتوں پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں. عباسی دور پر، عموی دور پر، ہر شخصیت پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں. تقریباً کتابوں کا سلسلہ 30-35 کتابیں لکھی ہیں. تو یہ مصنفین جو ہیں عرب میں. اور اگر کسی شخص کو ابتدا میں پڑھنا ہو کچھ تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے 5 پارٹ ہیں تقریباً، دروس التاریخ الاسلامی. دروس التاریخ الاسلامی وہ مصر میں چھپی ہے اور نصاب میں داخل ہے وہ، اور عربی بر صغیر کے مدارس میں داخل تھی. اگر ہم آئیں اب اردو میں کسی کو پڑھنا جیسے کہ عربی میں، اردو میں 4-5 کتابیں بہت معروف ہیں لیکن یہ کہ پورا دور نہیں کور ہوتا ہے اس میں. اور اکثر لوگوں نے عباسی دور کے بعد پھر عمومی طور تک پہنچایا ہے لیکن خلافت عثمانیہ کا نقشہ نہیں کھینچا.
تو اس میں جو مشہور 3-4 کتابیں ہیں ان میں ہے ایک تو تاریخ الامت ہے، جی سر، وہ جامعہ ملیہ والوں نے چھاپا ہے، جی سر، وہ پتلے پتلے ہیں 8-9-10 اور حصے لگ بھگ وہ ماشاء اللہ اچھا، زبان وغیرہ دوسرے کتاب ہے وہ ہے تاریخ ملت کے نام سے، وہ قاضی صاحب زین العابدین صاحب میرٹھی تھے، تو یہ ندوۃ المصنفین میں چھپا۔ اچھا ماشاء اللہ، تیسری کتاب ہے وہ تاریخ اسلام ان کی اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی، یہ 1926 میں چھپی تھی، جی سر، وہ 3 والیوم میں ہے، لیکن انہوں نے وہی سلطان سلیم کے دور تک 1923 تک تقریباً اس کو پہنچا کر ختم کر دیا۔ اور چوتھی ایک کتاب جو ہے جو معروف ہے وہ شاہ معین الدین احمد ندوی کی دارالمصنفین میں چھپی ہے، تاریخ اسلام کے نام سے 4 جلدوں میں، لیکن چونکہ دارالمصنفین میں تاریخ پر مختلف ادوار پر اور پورا کام ہوا ہے، تو انہوں نے مثلاً وہ خلافت عثمانی کی تاریخ پر الگ 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اور اس طرح سے اور بھی مختلف ادوار پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں، تو اس طرح اس کا تکملہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب بھی کسی دور پر پڑھنا ہو، میں مطالعہ کرنے والوں کو تھوڑا جی سر، مشورہ یہ دینا چاہتا جی ہوں سر، بالکل، کہ بالکل، وہ بجائے اس کے کہ ان متاحات میں پڑھیں کہ کون سی کتاب پڑھیں، کہاں سے پڑھیں، کیسے پڑھیں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ کس زمان، یعنی وہ دراصل تاریخ کیا ہے، زمان اور مکان اور انسان، ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ کیا بات ہے، جی سر، بالکل، انسان کس زمانے میں تھا اور کہاں تھا، جی سر، بالکل، تو اب جب ہمیں کسی زمانے میں تھا اور کہاں تھا، تو کہاں تھا اگر ہم اس کو ہم نقشے کی شکل میں ہم ذرا دیکھ لیں، جی سر، اور جس دور میں تھا اس دور کو دیکھ لیں، جی سر، اور جو حکومت تھی، تو اس کے لیے میں لوگوں نے کئی اٹلس بنائے، جی سر، مختلف اٹلس بنائے، جی سر، تاریخی اٹلس، بالکل، اس میں حسین مونس کا اٹلس ہے، اس اطلس التاریخ الاسلامی کے نام سے، جی سر، ہر دور کو اس نے نقشے سے اور پھر اس کے بعد ارتقاء کیسے ہوا اس کا وہ دکھایا۔ اس طرح دوسرا اٹلس ہے اطلس تاریخ العربی الاسلامی کے نام سے، یہ شوقی ابو خلیل بہت ایک مصری ہیں، بہت مشہور، انہوں نے جغرافیہ پر، قرآن پر اور سب پر، سیرت پر، سب پر اٹلس بنایا، انتقال ہو گیا ان کا، لیکن یہ بھی اب اس میں یہ ہے کہ وہ کلر کے ذریعے انہوں نے سارے اور نقشہ بنا کر کے بتائیں، وہ دکھایا ہے۔ تو اب میرا مشورہ یہ ہے کسی تاریخ پڑھنے والے سے جی سر، وہ کہ وہ جس دور کی تاریخ پڑھنا چاہیں، وہ کسی اٹلس میں، اگر یہ اٹلس دستیاب ہو یا کوئی دوسرا اٹلس، اس میں اس دور کا وہ نقشہ، کس حدود میں اس کی حکومت ہے اور کیا، وہ پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد کوئی بھی کتاب اٹھائیں، چاہے اردو کی یا عربی کی یا انگریزی کی، جی سر، وہ پڑھیں گے تو اس کے بعد سب چیزیں راسخ ہوں گی۔ عام طور پر لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ یہ تاریخیں یاد نہیں رہتی ہیں، واقعات یاد نہیں رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کو ہم یوں ہی ایسے ہوا میں پڑھ رہے ہیں، تو اس تو لیے- اگر ہم اس کو ضبط کرنا چاہیں تو نقشہ سامنے رکھ لیں۔ مثلاً آپ کو غزنوی دور کی، غزنویوں کی حکومت کا پتہ کرنا ہے، جو افغانستان کے علاقے سے لے کر کے اسلامی ہندوستان تک پہنچا تھا، تو اب غزنوی کی حکومت کب سے شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی چاہتی ہے، اور ہے، ان کیا کا علاقہ پھیلاؤ کیا ہوتا تھا، ہے، جی سر، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر کوئی کتاب بھی، چاہے اردو کی، عربی کی، انگریزی کی، وہ پڑھیے، آپ کو وہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ معلوم ہوگا انشاء اللہ، اور ذہن میں بیٹھیں، ہاں، فاطمیوں کی تاریخ پڑھنی ہے، اس طرح سے عباسیوں کی تاریخ پڑھنی ہے، امویوں کی تاریخ پڑھنی ہے، اس کو زمان اور مکان سے مقید کیجیے، اس لیے کہ انسان انہیں دونوں چیزوں میں ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ تو یہ تو ایک انداز رہا دیکھنے کا شیخ۔ پھر یہ جو مسلمانوں کی یہاں علوم و فنون کی تاریخ رہی ہے، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان بڑی جنگجو قوم رہی ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک لڑتی ہی بھیڑتی رہی، خالی خونی خرابہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، بلکہ اس افسانے کو اتنا عام کیا گیا کہ بعض دفعہ یہ حقیقت کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دھوکہ ہوا، خود مسلمانوں کو بھی دھوکہ ہو گیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے شیخ، پچھلے دنوں بلکہ ایک ڈیبیٹ ہو گیا کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان، اور ایک اچھے ماشاءاللہ مسلمان راسخ العقیدہ مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری تاریخ تو صرف لڑنے جھگڑنے کی تاریخ ہے۔ تو شیخ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری جو تہذیبی تاریخ ہے، خاص طور سے جو ہماری علوم و فنون کی تاریخ ہے، اس کو مطلب مقید کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا کیا، اور اس پہ کون سی کتابیں ہیں جن کو ہم پڑھ کر کے اپنے علوم و معارف کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر عہد پر جن لوگوں نے بھی لکھا ہے موجودہ دور میں، تو انہوں نے وہی سورسز جن کا میں نے ذکر کیا، ان سے انہوں نے چھان کر کے وہ سارا مواد نکالا۔ مثلا ایک بہت پرانی کتاب آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی، وہ کتاب ہے عبدالحی القطانی، اس کا نام ہے نظام الدولہ الاسلامیہ کے نام سے اس کا نام ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ عہد نبوی، عبدالحی القطانی کی، انہوں نے عہد نبوی میں سے جو تعلیم اور اقتصاد اور معاشرتی مسائل اور اخلاق اور عورتوں کی حیثیت کیا تھی وغیرہ، ان سب پہلوؤں پر، مدارس کی کیا شکل تھی وغیرہ وغیرہ، ان پر اتنے تفصیل سے لکھا ہے اور اتنا زیادہ
التراتیب الاداریہ اس کا نام ہے، التراتیب الاداریہ نظام الحکومت الاسلامی. تو عہد نبوی اور عہد خلافت راشدہ میں سے، یعنی سن 41 ہجری تک، یعنی اندازہ لگائے کہ صرف 41 سال میں مسلمان نے کیا کیا. تو کوئی شخص ابتدائی طور پر اگر پڑھنا چاہتا ہے وہ بے نظیر کتاب ہے، التراتیب الاداریہ. التراتیب الاداریہ فی ترتیب الدولت الاسلامی، ایسی کچھ نام ہے، جس کو نظام الدولت الاسلامی کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو عبدالحی الفتانی نے بہت پہلے یہ کتاب لکھی تھی، آج سے 100 سال پہلے. اسی طرح سے خلافت راشدہ کے بارے میں ان کی تہذیبی تمدنی سرگرمیاں جو تھیں ان پر ایک بہت مشہور کتاب ہے اکرم ضیاء عمری کی عصر الخلافہ الراشدہ، یا علی محمد صلابی کی، یا کوئی بھی کتاب جو موجود دور کے مصنفین کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. عمومی طور پر تو بے شمار کتابیں لکھی گئی عمومی دور میں، جو چونکہ ایک طرح سے عربی قومیت کا عنصر غالب تھا، تو اس لیے وہاں یعنی جتنا نسب پر فخر ہے یا عربی علوم فنون کی حفاظت ہے، ان چیزوں میں شعر و ادب سے دلچسپی، ان پر بہت لوگوں نے لکھا، جو بھی تاریخ ادب کی کتابیں ہیں، تاریخ علوم فنون کی کتابیں اس میں. اور عباسی دور میں تو خیر عروج ہوا ہے اسلامی تہذیب اور تمدن کا. اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ غیر مسلموں نے بھی لکھی ہے کتابیں اور مسلمانوں نے بھی لکھی. تو غیر مسلموں نے خاص طور مستشرقین نے بعض کتابیں لکھی، جو بہت اچھی اہم کتاب. ایک آدم مٹس تھا، آدم مٹس، تو اس کی کتاب کا بلکہ ترجمہ بھی ہوا ہے کہ 4 صدی ہجری میں اسلامی تہذیب کیا. اگر آپ عربی پر پڑھنے رابع ہوئے، وہ اس میں اتنی تفصیلات دی ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مستشفیات کیسے تھے، ہاسپٹل، اور تعلیمی نظام کیا تھا، مدارس کیا تھے، اور کتابیں کون کون سی، کس کس فن پر لکھی گئیں، راستے اور مواصلات کے ذرائع کیا تھے وغیرہ، یعنی کوئی جزیہ نہیں چھوڑا جس کا اس نے ذکر نہ کیا. 4 صدی، یعنی 4 صدی ایک دم بالکل عروج کا زمانہ ہے، زمانہ تہذیب. دوسرے ایک مصنف ہیں جو عربی میں جس نے لکھی ہے، وہ بھی دیکھیے عیسائی، وہ جرجی زیدان، جس نے تاریخ التمدن الاسلامی کے نام سے اس نے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نقص نکالیں. چنانچہ علامہ شبلی نعمانی جس وقت زندہ تھے، اس کتاب پر ایک تنقید بھی لکھی تھی انتقاد علی تاریخ التمدن الاسلامی کے نام سے، وہ بھی اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ بہرحال مجموعی طور پر اس نے سارے مصادر مراجع سے استفادہ کیا. ہو. تیسری ایک بہت مشہور کتاب جو اس سلسلے کی لکھی گئی وہ ہے احمد امین کی فجر الاسلام، ضحی الاسلام، ظہور الاسلام. تقریباً اس نے 7ویں صدی ہجری تک جو تہذیبی تمدنی ارتقا ہوا ہے، مختلف علوم فنون میں جو کام ہوا ہے، مختلف مذاہب اور فرقے یا یہ جو ہوا ہے ان کے جو اختلافات ہیں، ان سب کا اس نے علمی انداز میں جائزہ. اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے انگریزوں کی یا فرانسیسی زبان کی اور جرمن زبان کی کتابیں نہ پڑھنا جانتا ہو، ان سارے افکار کا خلاصہ اس میں ملتا ہے. بلکہ اس کتاب پر تنقیدی یہی کی جاتی ہے کہ اس میں اپنے افکار کم، انہوں نے دوسرے لوگوں کے افکار زیادہ ڈالتے ہیں. ہاں، لیکن مجموعی طور پر کتاب بہت اچھی ہے. ایک تو ایک وہ ادیب تھے اور سارے مصادر مراجع عربی کے ان کے سامنے تھے. تو اب مستشرق نے مثلا کسی پہلو پر کہیں کسی جگہ سے کچھ کہیں اس کو کچھ ملا ہے تو ان کو 2 4 5 7 شواہد اور مل گئے ہیں، اس طرح سے بڑھایا انہوں نے. تو یہ فجر الاسلام، ظہور الاسلام. ایک اور مؤلف ہیں وہ ہے احمد شلبی، وہ مصری مصنف ہے. تو انہوں نے ایک موسوعۃ التاریخ الاسلامی و الحضارہ الاسلامیہ، وہ 10 جلدوں میں کتاب لکھی، اور وہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، موسوعۃ التاریخ الاسلام، موسوعۃ التاریخ و الحضارہ الاسلامیہ. تو احمد شلبی نے اس میں بلکہ الگ الگ کتابیں ہیں اس میں. ایک کتاب میں تعلیم و تربیت پر ہے، تربیت الاسلامی کے نام سے. ایک نے نظم اسلامی ہے، جو مختلف حکومت کے ادارے قائم تھے وہ کیا تھے. کسی میں سیاست پر ہے، کسی میں کچھ ہے، ہر چیز پر کوئی حصہ کسی کتاب کا ترجمہ ہے. تو اس طرح سے انہوں نے سارے. اور اس پہلو پر جو سب سے زیادہ توجہ دی ہے، یعنی سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ تمدنی اور علمی تاریخ بھی لکھی ہے. اس میں میں نے بتایا حسن ابراہیم حسن جو انہوں نے ایک تو مستقل کتاب لکھی ہے نظم الاسلامی کے نام سے، انہوں نے اور علی ابراہیم حسن دونوں بھائیوں نے مل کی. اور دوسری تاریخ الاسلام سیاسی اور علمی ثقافت، اس میں ہر عہد کی سیاسی تاریخ بھی ہے، ثقافتی تاریخ ہے. اور ہمیں دراصل دونوں تاریخیں پڑھنی چاہیے، صرف سیاسی تاریخ پڑھنے سے بالکل تمدنی اور تہذیبی علوم و معارف کی جو ہماری تاریخ ہے اس پہ بھی اپنی نگاہ رکھنی چاہیے. شیخ، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک طرف تو مسلمانوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی کوشش کی کہ تاریخ مستند ذرائع سے مدون ہو اور ریکارڈ ایسا ہو کہ اس پہ سوالیہ نشان قائم نہ ہو سکے، اور مسلمان زندگی کے جتنے بھی عناصر ہو سکتے ہیں، زاویے گوشے ہو سکتے ہیں، ان کو انہوں نے مقید کرنے کی کوشش کی، جو ماشاءاللہ ظاہر ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں الحمدللہ. لیکن کیا تاریخ کو
افسانہ بنانے کی بھی کوشش ہوئی یا کیا ایسا ہوا کہ افسانے لکھے گئے جیسے تاریخی ناول وغیرہ کا وہ رہا؟ کیا عربوں میں بھی یہ چلن رہا، عربی میں بھی اس طرح کی چیزیں لکھی اور اس کا فائدہ کتنا اور نقصان کتنا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں جو ابھی میں نے جرجی زکان جس کا ذکر کیا تو عربی میں اس نے تقریباً بہت سے تقریباً 20-25 تاریخی ناول لکھے، بلکہ اسی میں مشہور ہے وہ اس نے مجلہ الہلال کے ذریعے اور وہ تاریخی جو ناول لکھے مثلا اس کے ذریعے زیادہ مشہور ہے. تاریخ التمدن الاسلامی بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کتاب. تو ان کتابوں میں کیا ہے، ان افسانوں میں وہ دلچسپی کے ساتھ بہت پڑھے گئے ایک زمانے تک. اب تو اس کے شاید کم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس نے جس پر بھی لکھا ہے مثلا عباسی خلافت کے تعلق سے کوئی جو افسانے ہیں یا ناولیں ہیں ان کی، یا اندلسی دور سے متعلق ہے، یا اور بھی کسی جگہ مغرب کے بارے میں، مشرق کے بارے میں، تو اس نے کسی ایک شخصیت کو لے لیا ہے اور اس شخصیت کے ارد گرد وہ سارا وہ خیالی طور پر وہ بنا ہے اس میں. تو اس میں دونوں پہلو ہیں، خوبیاں بھی اور خامیاں بھی. خوبی تو یہ ہے کہ آپ اس عہد کی پوری تصویر آپ کو مل جائے، اجمالی تصویر. لیکن خامی یہ ہے کہ اگر وہی سب واقعات دماغ میں بیٹھ جائیں کہ یہ حقیقت تھے، تو پھر اس کے بعد ہمارے اندر یعنی غلط فہمی بہت سے لوگ پیدا ہو جاتی ہے. اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جو اس نے فرضی طور پر بیان کیے ہیں، وہ ان واقعات کی وجہ سے ان لوگوں پر آپ جو تبصرہ کریں گے وہ درست نہیں ہے. اس سلسلے میں جو ہندوستان میں کوشش ہے وہ نسبتاً بہتر ہے. مثلا عبدالحلیم شرح مشہور دلگزار کے ایڈیٹر تھے، وہ بڑے عالم تھے، تو انہوں نے بھی تقریباً 15 یا 20 ناولیں لکھی، تاریخی ناول لکھے. اور انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اگرچہ تھوڑا سا مطلب خیالی عنصر ڈالیں لیکن حقائق کو توڑ موڑ کر کے نہ پیش کریں. اس لیے ان کی ناولیں جو ہے زیادہ معروف ہیں اور زیادہ مشہور ہیں، اور ان کے بہت زمانے میں بہت زیادہ پڑھے جاتے تھے اور بہت پڑھے گئے. پھر بعد میں جو مصنف بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ نسیم حجازی. انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ بات کریں گے جب ہندوستان کی تاریخ میں انشاءاللہ. نسیم حجازی نے تو اتنی کتابیں لکھی تاریخ اسلام اور تاریخ اس کے تعلق سے، اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں راسخ ہوئی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کتابیں پڑھیں لوگ. منع تو نہیں کر سکتے آپ کسی کو بھی موجودہ دور میں کسی کتاب کو پڑھنے سے، بلکہ اگر منع کریں گے کسی کتاب سے تو اسی کتاب کو زیادہ لوگ پڑھیں گے. وہ ہم کو شعین الانسان مامونہ، لیکن پڑھنے کے وقت میں بس یہ دھیان رکھیں کہ یہ خیالی ہے اور اس سے اجمالی تصویر تو ہمیں مل جاتی ہے، لیکن تفصیلات وہ تاریخ کی مستند کتابوں میں دیں. اور جب تک مطلب جو چیز مستند نہ ہو اس پہ بہرحال اعتبار مکمل طریقے سے نہ کیا جائے. شیخ لگ بھگ ہم لوگوں کا وہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جی جزاکم اللہ خیرات. تو اسلامی تاریخ سے متعلق ہم لوگ شیخ سے تو بہت سی باتیں ہیں کہنے کی، لیکن یہ کہاں بیان کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. وقت بھی کم ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ شیخ مشغول بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پھر بھی اتنی قیمتی باتیں الحمدللہ سامنے آئیں. ہمیں امید ہے. لیکن آخر میں ایک بات بالکل وہ ہے کہ یہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک جو مجموعہ ہے بہت بڑا، اسی کے مقابلے میں کہا جا سکتا ہے اور بڑا مجموعہ ہے، اس کو تذکرہ یا تراجم کی کتابیں کہا جاتی ہیں. ہر دور کے علماء اور افراد، چاہے وہ جس فن کے بھی ہوں، مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، حتیٰ کہ بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، انشاء پرداز ہوں، سب کے، نحوی ہو، صرفی ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، تو ان پر الگ الگ کتابیں اور بے شمار کتابیں لکھی، الگ الگ بھی لکھی گئی ہیں. اس طائفہ یا گروہ کے بارے میں بھی مجموعی کتابیں بھی. اس سلسلے میں جو چند کتابیں ہیں جن کی طرف رہنمائی ہونی چاہیے وہ ہے ابن خلکان. عام طور پر نام صحیح لوگ نہیں پڑھتے ہیں، ابن خلکان. ان کی ایک کتاب ہے وفایات العیان، 681 میں اس مصنف کی وفات ہوئی. اس نے ایک اپنے دور تک تقریباً جتنی مشہور اور معروف شخصیت ہیں ان کے حالات بہت ہی استناد کے ساتھ، بہت ہی اعتدال کے ساتھ لکھے. وفایات العیان ابن خلکان. دوسری ایک کتاب ہے معجم الادباء یاقوت الحم. صرف ادیبوں ہی کا نہیں بلکہ بہت سے مصنفین اور علماء، ادباء، شعراء، ہر طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. 626 میں اس کی وفات ہوئی. یہ کتاب بھی بہت اہم ہے اور پڑھنے کے لائق. یہ چند ایسی کتاب بتا رہا ہوں کہ جس کو موجودہ دور میں بھی پڑھا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. تیسری ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، علامہ ذہبی. سیر اعلام النبلاء، ہاں 25 والیوم میں ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے زمانے تک کی ساری مشہور شخصیتوں کا، خصوصاً صحابہ سے شروع کیا اپنے زمانے میں. اور چوتھی ایک کتاب الوافی بالوفیات کے نام سے، علامہ صفدی کی 1964 وفات ہوئی ان کی. انہوں نے بھی الفابیٹیکل ترتیب سے اپنے زمانے تک کے سارے علماء. تو ان چاروں کتابوں سے آپ کو تقریباً یعنی 8ویں صدی سے پہلے تک، یعنی 7ویں صدی 8ویں صدی کے وسط تک کے مشہور سارے شخصیتوں کا پتہ چل جائے گا. ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر 8ویں صدی کے بعد کیا ہوا، مسلمانوں نے دیکھیے میں نے بتایا کہ آپ کو کوئی پہلو نہیں چھوڑا. ہر صدی کے علماء پر الگ الگ ایک مجموعی کتاب ہے. علامہ ابن حجر، حافظ ابن حجر نے
الدر الکاملہ کے نام سے 8ویں صدی کا کوئی بھی عالم ہوگا 701 سے لے کر کے 799 تک وفات پانے والا، اس کا آنکھ بند کر کے الدر الکاملہ اٹھائی، اس میں اس کے حالات مل گئے. مثلا ابن تیمیہ کی وفات 728 میں ہوئی تو الدر الکاملہ میں ضرور ذکر کریں. 9ویں صدی کے حالات پر علامہ سخاوی کے ضیاء اللہ میں. ہاں 10ویں صدی کے حالات پر الکواکب السائرہ نجم الدین الغزی. اور 11ویں صدی کے حالات پر خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر مرادی کی. اور سلک الدرر یہ مرادی کی ہے، یہ 12ویں صدی کا ہے، فی اعیان القرن الثانی عشر. اور حلیۃ البشر یہ 13ویں صدی کے علماء اور عبدالرزاق القرطبی. اور 14ویں صدی کے حالات بے شمار کتاب. اور آخر میں صرف ایک کتاب آپ وہ پیش نظر رکھیے، اگر کبھی بھی کسی شخص کے بارے میں دیکھنا ہو، وہ زرکلی، علامہ خیر الدین الزرکلی. عام طور پر زرکلی کہتے ہیں، صحیح نہیں. ان کے وفات 1976 عیسوی میں بھی. زرکلی یہ شامی تھے، بعد میں پھر سعودی عرب آ گئے. ملک عبدالعزیز کا بڑا اعتماد تھا ان پر. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الاعلام کے نام سے، جو مشہور 8 جلدوں میں چھپی. یہ 5واں ایڈیشن اس کا ہے جو اس کے بعد چھپتا ہے. ورنہ وہ بہت پہلے 1927 میں انہوں نے 3 جلدوں میں صرف چھپا. اس میں جتنے مشہور لوگ ہیں، بلکہ نہیں بھی مشہور جو ہم لوگوں کے لحاظ سے، ان کو کسی نے بھی عربی تہذیب اور ثقافت اور اسلام سے کوئی خدمت کی، چاہے وہ مستشرق بھی ہوں، سب کے حالات ہیں. تو یہ کتاب مطلب 20ویں صدی کی چند بہترین جو بایوگرافیز میں سے شمار کی جاتی ہے. تو اگر کوئی کتاب نہ دیکھ سکے کم سے کم یہ کتاب آپ دیکھیں. زرکلی کی اعلام. زرکلی. جی شیخ، جزاکم اللہ خیر شیخ. تو یہ مختلف زاویے تھے تاریخ، اسلامی تاریخ سے متعلق، جن پہ ہم شیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو تھے. ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس گفتگو سے ہم نے استفادہ کیا ہے، ہمارے ناظرین سامعین استفادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پھر بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے ہماری، ظاہر ہے یہ عام گفتگو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے سن لیا اور بس اور یہ مفید ہو جائے گی. نہیں، ہم اور آپ اس بات کے ضرورت مند ہوں گے کہ اس گفتگو کو بار بار سنیں. جو کتابیں بتائی جا رہی ہیں، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس طریقے کو ذہن میں رکھیں. جو کتابیں بتائی جا رہی ہیں ان کو نوٹ کریں باضابطہ، اور پھر ان کتابوں کو دیکھیں بھی ہم. اور وہ جن لوگوں کو بھی تاریخ میں دلچسپی ہے یا اسلامی علوم سے جن کو ربط ہے، جن کی رغبت ہے، انہیں ضرور استفادہ کرنا چاہیے. اور دراصل اس طرح کے پروگرام کا یا شیخ کو زحمت دینے کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے جو اخوان مختلف سمتوں میں ہیں وہ استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ ہم خود بھی استفادہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم یہ جب ریکارڈ ہو جاتا ہے تو ہم بار بار اس کو سنتے ہیں. ہم خود ڈائریوں میں نوٹ کرتے ہیں اور اپنے اخوان کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اسی ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور ہندوستان کی جو ہماری تاریخ رہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، ہندوستان کی جو تاریخ رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی. اور جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ ہم باضابطہ نوٹ کر کے رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا جو تیسرا سلسلہ ہوگا اور تاریخ کا انشاءاللہ وہ آخری سلسلہ ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ ہم ہندوستان کی تاریخ پہ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالات کو لیں گے اور شیخ سے ان پہ بھی گفتگو کریں گے. انہی چند باتوں کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہیں گے. ہم شیخ کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی ان خدمتوں کو قبول کرے، شیخ کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ اضافہ کرے پروردگار. ہم میں آپ کا سایہ تعدیر قائم رکھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، امت مستفید ہو سکے. ساتھ ہی ہمارے دوست مولانا محمد علی تیمی ہیں، یہ بیچارے بہت ہماری مدد کرتے ہیں ان پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں، ارینجمنٹ میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدنوں سے نوازے. اور انہی چند کلمات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.